اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الہمزہ کو دیکھیں گے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ الہمزہ جو ہے وہ قرآن مجید کے آخری پارے یعنی 30ویں پارے میں موجود ہے، اور آخری چند پاروں میں قرآن کا جو انداز بیان ہے اور قرآن کا جو مضامین ہیں وہ کافی ڈرا دینے والے ہیں، وہ کافی ان میں وعیدیں ہیں۔ شروع میں سورۃ بقرہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں خبریں ہیں، احکامات ہیں، دوسری صورت ہے نا قرآن کی۔ تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات بتائے، خبریں بتائیں، قصے بیان کیے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے، بہت ساری قوموں کے ہمیں واقعات سنائے اور ان کے قصے سنائے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ پھر ہمیں بہت سارے احکامات دیے، پھر ہمیں بہت سارے احکامات اور پھر ہمیں بہت سارے مسائل بتائے۔ اب ہمیں عبادات کے طریقے بتائے۔ اب جب قرآن اینڈ ہو رہا ہے تو تقریباً 25 پارے سے لے کے ٹل 30 پارے تک قرآن کا اسلوب کافی سخت ہے اور کافی ڈرا دینے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا تو پھر تمہاری سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبار بھی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اور ہم یہ سوچ کر کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ سوچ کر ہم گناہ پہ گناہ کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر دم اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے اللہ کا فضل طلب کریں۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے قیام اللیل سے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں دی تھیں، جن کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں سے پسند کیا، انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے اعمال کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھ پر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوگا۔ تو ہمیں انہی احکامات کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے قرآن میں احکامات دیے ہیں، جو قرآن میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، بتایا ہے، کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا؟ ہمیں اللہ نے گھر بار، اولاد، بچے، صحت، تندرستی، حسن، خوبصورتی، یہ سارا کچھ اللہ نے ایسے ہی دے دیا۔ ہم سے ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ تم ضرور بد ضرور، جب نون مشدد آتا ہے نا کسی لفظ میں، کسی لفظ میں، تو نون مشدد کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر بہت فورس کیا گیا ہے، بہت سٹریس ہے۔ لتسألن، ثم لتسألن، پھر البتہ تم ضرور بضرور سوال کیے جاؤ، یومئذ، اس دن، عن النعیم، تمہاری تمام نعمتوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق دے، اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ سورۃ الہمزہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ بہت ہی سخت آیت ہے۔ ویل ہلاکت ہے، ویل جو ہے اس کے دو میننگ ہے، ویل مین ہلاکت بھی ہے، اور ویل کا مطلب
جہنم کی سب سے گہری ترین وادی بھی ہے۔ ویل لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو عیب ٹٹولتا ہے اور جو غیبت کرتا ہے۔ اس آیت سے سخت آیت ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ ہم اپنی روز مرہ کی زندگیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنا ڈیلی کے جو ہماری کنورسیشن ہے، ڈیلی کے جو ہمارے اعمال ہیں، افعال ہیں، جو ہماری ڈیلی کی روٹین ہے، اور خاص طور پر عورتیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، عورتیں اسپیشلی، ہمزۃ اللمزہ، جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرنے والا ہے۔ اور اب عیب ٹٹولنے اور غیبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ عیب ٹٹولنے سے یہ مراد ہے کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ کے پیچھے غیبت کرے۔ اور ہمزہ کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ جو آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرے، اور لمزن، زبان سے برائی کرے۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کے کو سامنے رکھتے ہوئے اب جب ہم اپنا ایکشنز اور رد عمل دیکھتے ہیں اپنا، تو ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم چلتے پھرتے بڑے ہی ایک کیجول انداز میں چلتے پھرتے جسٹ ایسے لوگوں کے اوپر کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت صفیہ کے بارے میں، جو یہودی سردار کی بیٹی تھیں، صفیہ بنت الحی، عبد الحی بنت الحی، تو ان کے بارے میں کہا کہ obvious سی بات ہے کہ سوتنے، ہماری امہات المومنین بھی، جو سوتنوں کے درمیان جو یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے درمیان بھی تھیں۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ وہ جو پستہ قد سی عورت ہے، اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کی ہے کہ تمہاری اس بات کو اگر دنیا کے سمندروں میں ملا دیا جائے تو دنیا کے سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ اور اس حدیث کی روشنی میں ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم چلتے پھرتے گزرتے یوں کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ جیسے اس انسان نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ اور خاص کر ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں ہمیں تو جو ہمارا جو سکن کمپلیکشن ہے، اسی کے ہی ہم کمپلیکس سے نہیں نکل پا رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں پڑھتے، رب کی تسبیح حمد بیان نہیں کرتے کہ اللہ تو نے میرے لیے یہ سکن کلر اتنا پیارا میرے لیے پسند کیا۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ تو دنیا میں ہر دکان پہ جو 90% جو کریمز ہیں وہ گورا ہونے والی ہیں، وائٹننگ کریمز ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا ہمیں جو اللہ نے ہمارے لیے چیز پسند کی ہے، کیا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ پسند نہیں ہے؟ ہم ابھی بھی گوروں کی غلامی سے نہیں نکلے۔ گورے تو چلے گئے لیکن ہمیں گورے رنگ کی غلامی دے کے چلے گئے۔ گورا رنگ، لمبا قد، موٹی آنکھیں، خوبصورت جسم، یہ چیزیں، یہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ چیزیں انسان خود اپنے اختیار سے بناتا ہے؟ یا اگر فرض کریں کسی شخص میں وہ حسن کا کمپلیٹ ایک مجموعہ ہے، تو کیا اس شخص نے اپنے آپ کو حسین جو دنیا کی نظروں میں حسین ہے وہ خود بنایا ہوا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی صورت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق پہ راضی رہیں، اللہ کی تخلیق میں نقائص نہ نکالیں، اللہ کی تخلیق پر خوش ہو جائیں۔ فلاں کو دیکھ کے فلاں کا ناک موٹی ہے، فلاں کی ناک اونچی ہے، فلاں کی آنکھیں چھوٹی ہیں، فلاں بد زبان ہے، فلاں ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے، یہ ہمارے معمولی سے الفاظ ہیں، اور ہماری کنورسیشن کا جو 90% حصہ ہے غیبت و چغلی پر مبنی ہے۔ اور خاص کر عورتوں کے بارے میں
اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں صدقہ دیا کرو، میں نے تمہاری تعداد کثیر تعداد جہنم میں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعداد کب دیکھی تھی؟ معراج کے موقع پر۔ اور اس کے بارے میں ایک دو اور حدیث بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اپنے آپ کو اس برائی سے نکالنے کی از حد کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے معراج پہ جب تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو جہنم اور جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے ہاتھوں پہ جو تانبے کے ناخن چڑھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ اپنے ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے کے گوشت کو کریدتے تھے، چھیلتے تھے، اور وہ سارا گوشت جو ہے وہ اتر جاتا تھا، اور پھر دوبارہ وہ گوشت اللہ سبحانہ وتعالیٰ چڑھا دیتے تھے، اور پھر وہ دوبارہ ان ناخنوں سے کریدتے تھے، چھیلتے تھے، اور وہ پیپ اور ہر قسم کی گندگی ان کے جسم سے اتر کے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہ وہ چیز ریپیٹ کرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت اور چغلی کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی ہدایت دے اور ہمارے الفاظ میں بہت زیادہ تبدیلی لائے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے، جو ایک شخص جو ہے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ دنیا کی یہ ان لذتوں میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ سارا دن مال جمع کرنے میں مصروف ہے، اور پھر مال جمع کر کے ہر وقت وہ اپنے اکاؤنٹ چیک کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، گھر میں گن گن کے سنبھال کے رکھتا ہے۔ آج کے دور میں تو اکاؤنٹس ہو گئے نا، سنبھال کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے کہ کیا ہے کہ میں نے کتنا مال جمع کر لیا ہے، میں نے کیا کچھ کتنی میری انکم ہو گئی ہے، کتنا میرا۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ اب وہ مال یہ جمع کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال جب وہ جمع کرے گا نا، تو مال جمع کرنے کے بعد وہ بہت دنیا میں فیمس ہو جائے گا، اور یہ مال جو ہے وہ اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی بھلائی کا سبب بنے گا۔ حالانکہ وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ مال اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ مال وہی اس کے کام آئے گا جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا۔ کلا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو مال جمع کرتا جا رہا ہے، یہ شخص جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اگر میں جمع کرتا رہوں گا تو یہ میرے لیے نیک نامی کا سبب بنے گا، اور میں دنیا میں بھی مطلب جب مال جمع کرتا ہے نا انسان، جو مال جمع کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے پاورفل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کہ اتنی اپنے آپ میں طاقت محسوس کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے کسی بندے کو بھی خرید سکتا ہوں، جو میرے دل میں آیا میں بول سکتا ہوں، جو میں چاہوں کر سکتا ہوں، تو وہ مال اس کو غرور میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، اور یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ حطمہ میں پھینکا جائے گا، جہنم کی وادی میں پھینکا جائے گا، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی۔ حطمہ یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، توڑ پھوڑ دینے والی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ ایک ایسی آگ کیا ہوگی، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی۔ وما ادراک ما الحطمہ، جہنم کا ایک نام ہے، اور یہ توڑ پھوڑ یعنی یہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حطمہ کے بارے میں قرآن کی آیات میں ہے، آگے بھی ہم بہت ساری صورتوں میں پڑھیں گے کہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ سے یہ مراد ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم جانوروں کا باڑا بناتے ہیں نا، تو اس میں آگ کو فکس کر دے، اس کے وہ اگلی آیت میں بھی دیکھتے ہیں وہ حطمہ کیا ہے، اب آگے بتائے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، اللہ تی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ یہ اب وما ادراک ما الحطمہ، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، اور قرآن پاک میں پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ آگ کیا ہے، پھر بعد میں اس کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ حطمہ ہے کیا۔ حطمہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ تی تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی، جو دلوں تک چڑھی جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک نہیں پہنچ پاتی کہ انسان کی موت اس سے پہلے ہی واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی، یعنی وہ آگ جسم کو جلائے جائے گی، اور جسم کو دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دوبارہ بنا دیں گے، اور پھر دوبارہ آگ جلے گی اور پھر دل تک پہنچے گی، دلوں تک جلائی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، نہایت ہی خطرناک الفاظ، انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ مؤصدہ یعنی جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے۔ بعض کے نزدیک آمدہ سے مراد بیڑیاں یا توک ہیں، اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا، یعنی جہنم میں ایسا نہیں ہوگا وہ آگ دلوں تک کہ وہ جس طرح یہ مؤصدہ جو ہے وہ جانوروں کے ایک باڑے سے، جو عربک میں جو یوز ہوتا ہے اس سے مراد لیا گیا ہے کہ جانوروں کا جب باڑا بنایا جاتا ہے تو اس کے ارد گرد بڑی بڑی لکڑیاں جو ہیں وہ اونچی اونچی لگا دی جاتی تاکہ جانور اس میں سے نکل نہ سکیں۔ تو اس باڑے انہا فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستون، اونچی ہائٹ کے ستون لگا دیے جاتے ہیں تاکہ جانور اس میں سے نکل نہ سکیں، اور قیامت کے دن جہنم میں ان انسانوں کو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو عیب کرنے والے ہیں، عیب جوئی کرنے والے ہیں، اور جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے ہیں، یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالنے کے بعد اس کے ارد گرد بڑے بڑے لمبے ستون بنا دیے جائیں گے اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ، ذرا دنیا میں اس کے بارے میں سوچیں کہ تھوڑی دیر ایک کمرے میں دروازہ بند کر کے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہمیں